مصليا على رسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما معزز محترم علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس اسلامیہ، شورائے کرام، خلفائے اہل طریقت، میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار سارا مجمع جی لگا کر کے ہم سب کے آقا مولا منجا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں باواز بلند درود پاک عشق و محبت میں جھوم جھوم کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ہم سب باواز بلند حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں احسان ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ وعلیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ہم سب اپنے احسان ثواب کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں اس علاقے میں مہاجر تمام علماء کرام کا ممنون و مشکور ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی سرزمین پر الحمدللہ باہر سے آئے ہوئے ہمارے علماء کرام یہاں دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب خوب قوت اور توانائی اور روحانیت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یہ مجمع یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی کے نام پر یا کسی کے آنے پر کسی کے چرچے سے نہیں، یہ یہاں کے علماء ائمہ کی محنت ہے کہ الحمدللہ آپ اپنے دور کے وطن کو چھوڑ کر کے بھی اور اپنے شعار کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ ہیں۔ جب تک ہمارے علماء، ہمارے مدارس، ہمارے مساجد محفوظ رہیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس وقت تک ہمارے سروں پر ٹوپیاں بھی محفوظ رہیں گی، دلوں میں ایمان کی حرارت بھی برقرار رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس خطے کے تمام مساجد کے اہل سنت کے تمام ائمہ علماء کی علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں خود برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں اور یہ شہر لدھیانہ میں، ایسے پنجاب میں میرا ایک دو بار پروگرام ہو چکا امرتسر وغیرہ کے علاقے میں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کے لوگ میں بھی اتنی دیوانگی ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اور فلائٹ ہوتی دلی سے تو اس کو کر لیا جاتا اور آپ کو بھرپور ٹائم دیا جاتا، لیکن دل کو اطمینان اس کلام عشق محبت، امام عشق محبت تاجدار اہل سنت کے ایک شعر سے اس بے قرار دل کو قرار ملتا ہے کہ میرے امام نے کہا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام کوئی جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کے لیے آج کی محفل کا اتنا وقت میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی آپ کے علاقے سے سزا آئے گی تو ایک رات کا جلسہ رہے گا، ایک رات عشق قیام کریں گے، کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے محبتی مجھے لگے اور میں ایسی جگہ کے علماء کی قدر کرتا ہوں جس جگہ پر اثر نو دین اسلام کی بنیاد کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو تعابت آباد رکھے، ہم سب جب تک جیے مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اسی میں ہم سب کی فلاح اور کامیابی ہے۔ ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ وقت اتنی تیزی سے جا رہا ہے، زیادہ تنقیدی گفتگو
نہ کرتے ہوئے اپنی بات پر آتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، الرحمن ان کی محبت ہر اشیاء میں پیدا فرما دے گا۔ میرے پیارو، کب محبت اللہ پیدا فرمائے گا؟ اللہ نے دو کنڈیشن لگائی ہے۔ پہلی یہ کنڈیشن ہے کہ جو ایمان لائے، بے شک جو ایمان لایا اور ساتھ ہی ساتھ نیک کام کیا۔ اگر ایمان لایا نیک کام نہ کیا پھر بھی محبت نہ آئے گی، اور اگر ایک نیک کام کرتا تھا اور ایمان کی دولت نہ ملی پھر بھی اس کی کوئی بھی چیز کامیاب یا اسے کامیاب نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیارو، اب ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جو ایمان لائے۔ اس محفل میں نوجوانوں کا بڑا مجمع ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ ایمان والوں کی شناخت کیا ہے؟ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے؟ ہمیں اس کا علم کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سمجھا ہے جو داڑھی ٹوپی لگاتا ہے وہ ایمان والا ہوگا، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایمان والا ہوگا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو زیادہ چیریٹی کرتا ہے وہ ایمان والا ہوگا۔ لیکن میرے پیاروں، اگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے جو زیادہ نمازیں قائم کرے وہی ایمان والا ہوتا ہے، تو ہمیں تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ زیادہ سجدے کرنے والے کو اللہ نے جنت سے نکال کے بتا دیا۔ کسی کے سجدے کو دیکھ کر کے اس کو ایمان والا سمجھ مت بیٹھنا۔ میرے پیاروں، کیا لباس سے، کیا داڑھی ٹوپی سے، کیا علامہ سے، کیا کرتا پیجامہ سے ہم کیسے سمجھیں گے ایمان والا ہے کون؟ اور آگے چل کے میں بات عرض کرتا ہوں، آج کے اس پرفتن دور میں زمین ٹیکنالوجی سے آراستہ اس زمانے میں کسی بھی مکتبے فکر میں آپ چلے جاؤ، ہر مولوی کہے گا ہم ایمان والے ہیں، ہر خانقاہ کا پیر کہے گا ہم ایمان والے ہیں، ہر مدرسے کا مولوی کہے گا ہم ایمان والے ہیں، ہر دارالفتہ کا مفتی کہے گا ہم ایمان والے ہیں۔ یہ نوجوان طبقہ پتہ کیسے لگائے گا کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے؟ میرے پیاروں، اور جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں ان کے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ کوئی رو کے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں، کوئی ذکر کر کے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں، کوئی اللہ کی بات کر کے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں، کوئی اللہ کا ورد کر کے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کی کثرت سے بتائے گا ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن میرے پیاروں، ہمیں سمجھ میں کیسے آئے کیا ناز کے نیچے داڑھی بڑھا لینا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا اونچا پیجامہ پہننا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا داڑھی ٹوپی لگانا یہ ایمان کی علامت ہے؟ کیا چہرے پر کیا سر پر امامے کی دستار سجانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ آج کی اس محفل سبحانی میں بیٹھ کر کے آپ کو آج کے درس دینا چاہتا ہوں۔ نہ کسی مولانا سے پوچھو، نہ کسی مفتی سے پوچھو، نہ کسی عالم سے پوچھو، نہ کسی مکتبے فکر کے مولوی سے پوچھو۔ آؤ میرے پیاروں، اے لدھیانہ کے سنی مسلمانوں، آؤ آج کی اس محفل میں میں کہتا ہوں ہم میں سے کسی سے مت پوچھو کہ ایمان والا ہوتا کون ہے۔ آؤ میں اس پنجاب کی دھرتی سے تمہیں مدینے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں اور اس نبی سے پوچھتے ہیں جس نبی کو دیکھا نہیں کلمہ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا علماء کی توجہ، کسی نے پوچھا کہ تمہارے مصطفیٰ کیسے تھے؟ میں نے کہا تھے نہیں، کیسے آئے؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں لوگ بڑے آئے، ادیان بڑے آئے، کسی نے اپنی طبیعت سے مجسمہ
बना करके इबादत किया, किसी ने चांद को देख के किया, किसी ने सूरज को देख के किया, किसी ने जानवरों को देख के किया। मेरे मुस्तफा ऐसे है न मैंने देखा न तूने देखा, लेकिन हर आशिक ये कहता है जब हुस्न दाऊद का जलवा लूंगा। अनवार का आलम क्या होगा, वाह वाह, बिन देखे यार क्या सुभानी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हुजूर शाह सैयद जामी अशरफ मियां साहब किबला। मेरे प्यारों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी की इज्जत और अजमत इतनी है कि जब जिब्रील ने देखा तो कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन आसमान के जमीन के चप्पे चप्पे का चक्कर खा लिया, आपकी तरह कोई मुझे मोहम्मद नजर ना आया। सुभान अल्लाह। देखने वाला जब अबू बकर ने देखा, कहा हुजूर आपकी तरह हसीन और जमील किसी माँ ने जन्म न दिया। देखने वाला हसन बिन साबित ने देखा, कहा हुजूर आपके तो अल्लाह ने ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। अल्लाहु अकबर। आने वाले दौर में इमाम आज़म अल्लाह ये तो देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, ना देखने वाले भी क्या क्या कहे। इमाम आज़म ने कसीदे लिखे, अब्दुल रहमान जामी ने लिखे, अबू बकर शिबली ने लिखे। लिखने वाले में गौसे आज़म भी हैं, हज़रत बाबा फरीद भी हैं, हज़रत ख्वाजा करीम नवाज भी हैं, हज़रत अलाउद्दीन साबित कंजरी भी हैं, महबूब इलाही भी हैं, मखदूम सम्मानी भी है, शायर मीरा भी है। लेकिन जब देखने वालों की फहरिस्त में 14वीं सदी का मुजद्दिद आया, जिसने देखा तो न था, देखा तो न था, देखा तो न था। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, जहन में आ गई है। मेरे प्यारों, इमाम इश्क और मोहब्बत में और मौलवियों में फर्क इतना है, लोगों ने लोगत को देख करके कुरान का तर्जुमा किया। मेरे तुम्हारे इमाम ने लोगों को नहीं, जब तर्जुमे की बात आई मदीने की तरफ मुतवज्जे होके कहा, उठा दो पर्दा। मेरे प्यारों, जिन्होंने लोगों को देख के तर्जुमा किया, उनकी अक्ल फिक्र लोगत तक सिमट गई। जिसने रुखसारे मुस्तफा को देख के तर्जुमा किया, अल्लाहु अकबर। वो इमाम आका की बारगाह में अर्ज किया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। और आका की समात को देखो, करने वाला सौदा किराम से कर रहा